الحمدللہ الذی ہدانا سواء الطریق وجعل لنا التوفیق خیر رفیق والصلاة والسلام علی من ارسلہ ھدی وبالاہتداء حقیق ونورا بہ الاقتداء یلیق وعلی آلہ واصحابہ الذین صعدوا فی مناہج الصدق بالتصدیق اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ باب العلم انواریہ ایجوکیشنل سوسائٹی و جامعہ انواریہ حیدرآباد انڈیا کے زیر اہتمام شرح و میت عاملین کا درس الحمدللہ قسطوار جاری ہے۔ آج کا درس حروف جارہ کے بیان میں ہے۔ النوع الاول حروف تجر الاسم فقط وتسمى حروفا جارة وهي 17 حرفا الباء للإلصاق وهو اتصال الشيء بالشيء إما حقيقة نحو به داء وإما مجازا نحو مررت بزيد أي التصق مروري بمكان يقرب منه زيد وللاستعانة نحو كتبت بالقلم۔ النوع الاول پہلی قسم، کس کی پہلی قسم؟ تو پچھلے صفحے میں یہ تفصیل گزری کہ نحو میں حضرت شیخ کی تصنیف کے بنا پر 100 عامل ہیں۔ یہ 100 میں سے بعض لفظی ہیں، بعض معنوی ہیں۔ لفظی کی انہوں نے 2 قسم کی تھی اور بتایا تھا کہ لفظی عامل 2 قسموں پر ہیں، سماعیہ اور قیاسیہ۔ سماعیہ کے تعلق سے انہوں نے بتایا کہ ان میں سے سماعی عوامل 91 ہیں۔ ان 91 کو 13 قسموں میں مختصر یہ کہ سماعی عوامل کل 91 ہیں، ان 91 کو یہ 13 قسم میں بیان کریں گے۔ یعنی یہ 91 عامل جو ہیں یہ 13 نوعیت کے ہیں، اس لیے ان کو 13 نوع 13 قسم میں بیان کریں گے۔ مثلا ان 91 میں سے 17 عامل ایک طرح کے ہیں۔ کیسے طرح کے ہیں؟ اسم کے اوپر آتے ہیں اور اسم کو جر دیتے ہیں۔ تو جو ایسے عامل ہیں کہ اسم پر آ کر کے اسم کو جر دیتے ہیں اس کو ایک قسم ہے، اور کچھ عامل ایسے ہیں کہ جملے اسمیہ میں داخل ہوتے ہیں، اسم کو نصب دیتے، خبر کو رفع دیتے۔ وہ کل کتنے ہیں؟ جتنے بھی ہیں 6 ہیں، وہ جتنے بھی ہیں ان سب کو ایک نوع میں بیان کریں گے۔ تو سوال یہ تھا کہ النوع الاول پہلی قسم، یہ پہلی قسم کس کی؟ تو وہی جو پچھلے صفحہ میں شارح نے کہا تھا کہ عوامل سماعیہ کی 13 قسم ہیں، ان 13 قسموں میں سے پہلی قسم۔ اور یہ 13 قسم کیسے ہوئے؟ تو میں بتایا یہ 91 عامل 13 نوع کے ہیں، تو ان کو 13 قسم میں بیان کر رہے ہیں۔ 13 قسم میں سے پہلی قسم کن کے بیان میں ہے؟ کن عوامل کے بیان میں ہے؟ ان عوامل کے بیان میں ہے جو اسم پر آ کر اسے جر دیتے ہیں۔ تو وہ عوامل جو اسم پہ داخل ہو کر اسم کو جر دیتے ہیں ان کو نحو کی زبان میں حروف جارہ کہا جاتا ہے۔ حروف جارہ 17 ہیں: با، من، الی، حتی، فی، لام، رب، واو قسم، تائے قسم، ان، الی، کاف تشبیہ، مذ، منذ، حاشا، خلا، ادا۔ یہ 17 حروف جارہ کہلاتے ہیں۔ ان کا نام حروف جارہ کیوں رکھا گیا؟ اس لیے کہ یہ اسم پر داخل ہو کر اسم کو جر دیتے ہیں۔ اب دیکھیں کہ مصنف کیا بولتے ہیں۔ النوع الاول حروف تجر الاسم فقط، پہلی قسم ایسے حروف کے بارے میں ہے،
ایسے حروف کے بیان میں جو اسم کو جر دیتے ہیں بس۔ النوع موصوف۔ اب میں ترکیب شروع کر رہا ہوں کیونکہ اس کتاب کی جان ترکیب ہے۔ رہی بات یہ کہ حروف جارہ کون کون ہیں اور کتنے ہیں، اس سے پہلے نحو کی کتاب میں آپ پڑھ چکے۔ میں ان باتوں کو بھی بیان کروں گا جیسا کہ بیان کیا، مگر اختصار کے ساتھ، اختصار کے ساتھ اس کی طرف زیادہ توجہ نہیں ہوگی میری، کیونکہ ان باتوں کو پچھلی کتاب میں پڑھ چکے ہیں کہ حروف جارہ فلاں فلاں ہے اور وہ یہ عمل کرتے ہیں، یہ بھی پچھلی کتاب میں آپ پڑھ چکے ہیں۔ اس لیے میں فوکس ان باتوں کی طرف نہیں کروں گا، میرا فوکس ترکیب کی طرف ہوگا، کیونکہ اس کتاب کے پڑھانے اور پڑھنے کا مقصد ترکیب سیکھنا ہے۔ تو النوع موصوف، الاول صفت، موصوف اپنے صفت سے مل کر مبتدا، حروف حرف کی جمع ہے، حروف موصوف، تجر فعل مضارع معروف صیغہ واحد مؤنث ہے، تانیث کے ساتھ اس لیے آیا کہ حروف یہ غیر عاقل کی جمع ہے۔ تو حروف موصوف تجر فعل مضارع معروف صیغہ واحد مؤنث غائب، اس میں ہی کی ضمیر پوشیدہ اس کا فاعل، الاسم مفعول بہ، فعل اپنے فاعل اور مفعول بہ سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر صفت ہوئی حروف موصوف کی۔ موصوف اپنی صفت سے مل کر خبر ہوئی النوع الاول مبتدا کی، مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ وتسمى حروفا جارہ، اور ان حروف کا نام رکھا جاتا ہے حروف جارہ، جر دینے والے حروف۔ واو حرف عطف، تسمى فعل مضارع مجہول، یہ تسمى اصل میں تسمى وہ تھا، واو کو یا سے بدل دیا گیا کیونکہ اصل میں تیسری جگہ تھا، اب تیسری جگہ سے زائد میں واقع ہے، ماقبل کی حرکت اس کے مخالف ہے، اور ایسا ہو تو واو کو یا سے بدل دیا جاتا ہے، تو تسمى وہ سے تسمى یو ہوا، پھر یا متحرک ما کو المفتوح ہونے کی وجہ سے یا کو الف سے بدل دیا تو تسمى ہوا۔ واو حرف عطف، تسمى فعل مضارع مجہول صیغہ واحد مؤنث غائب، اس میں ہی کی ضمیر پوشیدہ اس کا نائب فاعل۔ یاد رکھنا چاہیے کہ فعل مجہول کا نائب فاعل ہوتا ہے اور فعل معروف کا فاعل ہوتا ہے، تو اس میں ہے کی ضمیر پوشیدہ، پوشیدہ یہ فارسی کا لفظ استعمال کر دیا میں، آپ چاہیں تو عربی کا لفظ استعمال کر سکتے، ہے ضمیر مستتر، مستتر کی معنی پوشیدہ ہے، ہے کی ضمیر پوشیدہ اس کا نائب فاعل۔ حروفاً موصوف جارہ اس کی صفت، اگر ذرا تفصیل میں جائیں تو حروفاً موصوف جارہ اسم فاعل صیغہ واحد مؤنث غائب، اس میں ہے کی ضمیر پوشیدہ اس کا فاعل، اسم فاعل اپنے فاعل سے مل کر شبہ جملہ اسمیہ ہو کر صفت ہوئی حروفاً موصوف کی۔ اب بار بار میں یہی ایک بات نہیں بولتا رہوں گا، مثلا جیسے بولا میں حروفاً موصوف جارہ اسم فاعل صیغہ واحد مؤنث غائب، اس میں ہے کی ضمیر پوشیدہ اس کا فاعل، اسم فاعل اپنے فاعل سے مل کر شبہ جملہ اسمیہ ہو کر صفت ہوئی حروفاً موصوف کی۔ تو اسم فاعل اپنے فاعل سے، اسم مفعول اپنے نائب فاعل سے، ہر جگہ میں یہ تفصیل میں نہیں جاؤں گا، ہاں جہاں ضرورت محسوس ہوگی وہ تفصیل کروں گا، ورنہ شارٹ میں بولوں گا حروفاً موصوف جارہ صفت، اسم فاعل اسم مفعول وغیرہ اپنے فاعل اور نائب فاعل سے مل کے شبہ جملہ اسمیہ ہو کر در حقیقت صفت ہوتی، مگر یہ بات آپ کو پتہ ہو گئی تو بار بار نہیں بولوں گا، جہاں ضرورت محسوس ہوگی وہاں بولوں گا۔ پھر سے اب ایک بات ترکیب کی طرف آپ دیکھیے، واو حرف عطف، تسمى فعل مضارع مجہول صیغہ واحد مؤنث غائب، اس میں ہے کی ضمیر پوشیدہ اس کا نائب فاعل، حروفاً موصوف جارہ اس کی صفت، موصوف اپنے صفت سے مل کر مفعول دوم ہوا۔
کہیں گے مفعول اول نہیں مفعول دوم کہاں؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ ہم نے جو کہا نائب فاعل مفعول ہی ہے، کیوں مفعول ہی ہے، اس لیے اس کو دوسرا مفعول کہنا درست ہے۔ تو فعل اپنے نائب فاعل اور مفعول سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ معطوفہ ہوا۔ پھر سے ایک بار اس جملے کی ترکیب سن لیجئے۔ واو حرف عطف، تسمى فعل مضارع مجهول، صیغہ واحد مؤنث غائب، اس میں ہی ایک ضمیر پوشیدہ اس کا نائب فاعل، حروف موصوف، جارہ اس کی صفت، موصوف اپنے صفت سے مل کر مفعول بہ ہوا تسمى فعل کا، تسمى فعل اپنے نائب فاعل اور مفعول بہ سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ معطوفہ ہوا۔ وہی ہے سبعۃ عشر حرفا، سبعۃ عشر، کل بھی بیان کر چکا ہوں کہ احد عشر سے تسعۃ عشر تک دونوں جز مبنی بر فتحہ ہوتا ہے سوائے اثنا عشر میں اثنا کے، اسی لیے پڑھا جائے گا سبعۃ عشر۔ اور وہ یعنی حروف جارہ 17 ہیں، گنتی میں کر چکا، آپ بھی گن لو با من الی حتی آخر تک۔ وہ حرف عطف، ہی ضمیر مرفوع، مرفوع کیوں؟ رفع کی جگہ میں اس لیے کہ مبتدا ہے، مبتدا مرفوع ہوتا ہے، منفصل اپنے عامل سے علیحدہ ہے۔ ہی ضمیر مرفوع منفصل مبتدا، سبعۃ عشر ممیز، حرفاً تمیز، تمیز کیوں؟ آپ نے پڑھا تمیز ایسا اس میں نکرہ ہے جو پوشیدگی کو دور کرے۔ اب بولے 17 پوشیدگی ہے، کیا 17؟ تو کہا حرفاً حرف، اس حرف نے جو پوشیدگی تھی معدود میں اس پوشیدگی کو ختم کر دیا، اس لیے حرفاً تمیز ہے۔ پھر سے ترکیب سنیں۔ واو حرف عطف، ہی ضمیر مرفوع منفصل مبتدا، سبعۃ عشر ممیز حرفاً تمیز، ممیز اپنی تمیز سے مل کے خبر ہوئی، ہی ضمیر مبتدا کی، مبتدا اپنے خبر سے مل کر جملے اسمیہ خبریہ معطوفہ ہوا۔ اب ان 17 کی تفصیل شروع ہوتی ہے۔ 17 میں سے ایک حرف با ہے، یہ با جسے کہہ رہے ہیں جیسے بولتے ہیں بے زیدن میں با، بسم اللہ اسم سے پہلے با، بے ہی میں با، یہی با ہے۔ الباء، با جو ایک حرف جر ہے، یہ اس کا کیا معنی ہوتا ہے، کس معنی کے لیے آتا ہے؟ تو با کے معنی کو یہاں بیان کر رہے ہیں، اور جو بیان آگے تک آ رہا اس کا حاصل یہ ہے کہ با بقول ان کے با کتنے معنی کے لیے آتا ہے؟ 10 معنی کے لیے آتا ہے، مگر یہ محدود نہیں ہے، 10 معنی کے لیے با آتا ہے۔ اور وہ کون کون معنی ہے اسے خود بیان کر رہے ہیں صاحب کتاب۔ الباء للالصاق، با الصاق کے لیے آتا ہے۔ الصاق کیا چیز ہے؟ ایک چیز کو دوسری چیز سے ملانا، اور ایک چیز کا دوسری چیز سے ملنا۔ تو با اس بات کا افادہ کرتا ہے کہ کوئی چیز میرے مدخول سے ملی ہوئی ہے، اب خواہ حقیقتاً ملی ہوئی ہو، جیسے کہ بولا جاتا ہے بہی داؤن، اس میں بیماری ہے، اس میں مرض ہے، تو یہ با کس بات کو بتا رہا ہے کہ میرا مدخول جو ضمیر ہے، ہاں کو ہم ہٹا کر کے بے زید رکھ دیتے ہیں، بے زیدن داؤن، تو یہ با الصاق کے لیے ہے، یعنی یہ بتا رہا ہے کہ میرے مدخول سے کوئی چیز ملی ہوئی ہے۔ کیا ملی ہوئی ہے؟ بیماری۔ اب بیماری کا زید سے ملنا یہ حقیقت میں ملی ہوئی،
تو یا تو اتصال حقیقی ہو یا اتصال مجازی ہو. جیسے بولتے ہیں مررت بزیدن، میں گزرا زید کے پاس سے. یہاں بھی اتصال ہے مگر اتصال مجازی ہے. کیوں؟ زید سے بالکل مل کر کے نہیں گزرا، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ میری گزر ایسی جگہ سے ہوئی جس جگہ سے زید قریب ہے، تو یہ اتصال مجازی ہوا. بہرحال بات صرف اتنی ہے کہ با کس کے لیے آتا ہے؟ الصاق کے لیے. الصاق کس کا نام ہے؟ ایک چیز کا دوسری چیز سے متصل ہونا. یہ متصل ہونا خواہ حقیقتاً ہو، جیسے کہ بہی داؤن میں دا اس کے ساتھ حقیقت میں متصل ہے، یا مجازن ہو، جیسے مررت بزیدن، میں زید کے پاس سے گزرا، میں زید کے پاس سے گزرا. کیا معنی ہے؟ یعنی التصق مروری بمکان یقرب منہ زید، میرا گزرنا ایسے مکان سے ملا جس مکان سے زید قریب ہے. اب ترکیب پہلے ہم دیکھیں گے، لیکن اس سے پہلے ولیلاستعانہ، اور با کس کے لیے آتا؟ استعانت، مدد طلب کرنے کے لیے. یعنی کہ یہ با اس بات کو بتاتا ہے کہ میرے مدخول سے مدد لی گئی ہے. جیسے کتبت بالقلم، یہ با اس بات کو بتا رہا ہے کہ فعل میں فاعل نے اپنے فعل میں میرے مدخول سے مدد لیا ہے، یعنی لکھنے میں قلم سے مدد لیا اس نے، یعنی قلم کے سہارے سے، قلم کی مدد سے لکھا. الباء للالصاق وللاستعانہ. الباء مبتدا، لام حرف جار. اگر آپ سوال کریں کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ با مبتدا ہے، با کو مبتدا بنانا تو صحیح نہیں ہے، کیونکہ با یہ حرف ہے اور حرف مسند ہوتا ہی نہیں. مسند علیہ کہاں سے ہوگا؟ شارٹ میں نہ مسند ہوتا نہ مسند علیہ. مبتدا تو وہی ہو سکے گا جو مسند علیہ ہو، اور با مسند علیہ ہوتا ہی نہیں، تو پھر مبتدا آپ کیسے بنا دے رہے ہیں؟ جواب یہ صحیح ہے کہ حرف نہ مسند ہوتا نہ مسند علیہ ہوتا ہے، اس لیے حرف بذات خود مبتدا نہیں ہو سکتا، مگر اس حرف کو اسم بنایا گیا ہے. الف لام داخل کر کے اس حرف کو اسم بنایا گیا، اور اسم مسند علیہ ہوتا تو مبتدا بھی ہو سکتا. یہاں با سے مراد ہے لفظ و با. با سے مراد ہے لفظ و با، اور لفظ تو اسم ہے، اور اسم مسند علیہ دونوں ہوتا. الباء مبتدا، لام حرف جار، الصاق کے مجرور، جار اپنے مجرور سے مل کر معطوف علیہ. وللاستعانہ، واو حرف عطف، لام حرف جار، استعانت مجرور، جار مجرور سے مل کر معطوف. معطوف علیہ اپنے معطوف سے مل کر ظرف مستقر ہوا. ثابت مقدر کا ایسا بھی بول سکتے ہیں، ثابتۃ مقدر کا ایسا بھی بول سکتے ہیں. بات صاف رہے. حروف جتنے بھی ہیں انہیں مذکر بھی استعمال کر سکتے، مؤنث بھی استعمال کر سکتے ہیں. انہوں خود حروف کو جب لائے تو کبھی اس کے لیے مذکر کا لفظ استعمال کیے، کبھی مؤنث کا لفظ استعمال کیا، تو ان کو مذکر بھی استعمال کر سکتے، مؤنث بھی استعمال کر سکتے. بہرحال پھر سے ایک بار ترکیب کرتے ہیں. دوسری بات نکل آئی تھی مفید. الباء مبتدا، لام حرف جار، الصاق کے مجرور، جار اپنے مجرور سے مل کر معطوف علیہ. وللاستعانہ، واو حرف عطف، لام حرف جار، استعانت مجرور، جار مجرور سے مل کر معطوف. پہلا جب معطوف علیہ بولے تو واضح رہے کہ معطوف علیہ تو اس کا مطلب اس کے لیے کوئی نہ کوئی معطوف ہے، اور ایک معطوف علیہ کا ایک معطوف بھی ہو سکتا، ایک سے بڑھ کے 2 4 10 20 بھی ہو سکتا. بہرحال معطوف علیہ اپنے معطوف سے مل کر ظرف مستقر ہوا ثابتۃ مقدر کا. ثابتۃ اسم فاعل، صیغہ واحد مؤنث کا ہے. اس میں ہے کہ ضمیر پوشیدہ اس کا فاعل. اسم فاعل
اپنے فاعل اور ظرف مستقر سے مل کر شبہ جملہ اسمیہ ہو کر خبر ہوئی الباء مبتدا کی، مبتدا اپنے خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ وہو اتصال الشیء بالشیء اما حقیقتاً و اما مجازاً۔ وہ حرف عطف، ہوا ضمیر مرفوع منفصل مبتدا، ہوا کا ضمیر ہونا واضح ہے، مرفوع اس لیے کہ رفع کی جگہ میں ہے کیونکہ مبتدا ہے، منفصل اپنے عامل سے ملی ہوئی نہیں ہے، تو ہوا ضمیر مرفوع منفصل مبتدا۔ اتصال مصدر مضاف، الشیء مضاف الیہ، بحرف جار، الشیء مجرور، جار اپنے مجرور سے مل کر ظرف لغو ہوا اتصال و مصدر مضاف کا۔ یہ ظرف لغو ظرف مستقر میں کل کے سبق میں بیان کر چکا ہوں کہ ظرف کا متعلق اگر ملفوظ ہے تو ظرف لغو ہے، مشہور و معروف اصطلاح یہی ہے، اور اگر مقدر ہے تو مستقر ہے۔ یہاں پر ملفوظ ہے، اتصال بولنے میں آ رہا، اس لیے بالشیء جار مجرور اس ظرف کو ہم نے ظرف لغو کہا۔ پھر سے سماعت فرمائے، وہ حرف عطف، ہوا ضمیر مرفوع منفصل مبتدا، اتصال و مصدر مضاف، الشیء مضاف الیہ، بحرف جار، شیء مجرور، جار اپنے مجرور سے مل کر ظرف لغو ہوا اتصال و مصدر مضاف کا۔ اتصال و مصدر مضاف اپنے مضاف الیہ اور ظرف لغو سے مل کر ممیز، اما حرف تردید، حقیقتاً معطوف علیہ، و اما میں واو زائدہ، اما حرف عطف، مجازاً معطوف، معطوف علیہ اپنے معطوف سے مل کر، تمیز اتصال الشیء بالشیء ممیز کی، ممیز کی، ممیز اپنی تمیز سے مل کر، تمیز کو ممیز بھی بولتے ہیں، تو یہ تمیز ممیز، اور جس کی تمیز ہے وہ ممیز، تو ممیز اپنی تمیز سے مل کر خبر ہوئی ہوا ضمیر مبتدا کی، مبتدا اپنے خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ معطوفہ ہوا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب